اس کو اتنا تجربہ ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر بولے, دوسرا مسلمان اس کو کافر بولے, تب کوئی مسلمان نہیں رہا, دونوں بھی کافر ہیں. دیکھیے یہ کب کی بات ہے؟ 1947 کے بعد کی بات ہے, تقریباً 1948 یا 49 کی بات ہے. ابھی بابری مسجد میں بت نہیں بیٹھا, 49 میں بیٹھتا ہے. وہاں سے آ رہا ہوں, سمجھ میں آیا, میں وہاں سے آ رہا ہوں. تو میں یہاں 30 سال پہلے میں بیان کیا, جب یہاں سکون تھا, مچھلی پٹنم میں کوئی جھگڑے نہیں تھے, وہ سکون تھا. تھے تو کچھ پیری مریدی کے لوگ تھے تو وہ کچھ بھی جو نمازاں ومازاں پڑھ لینے والے کچھ لوگ تھے, مگر کوئی شور شرابہ شرارت نہیں تھی. یہ تو ضرور دیکھا میں, یہاں کوئی ایسے جھگڑے وگڑے کچھ نہیں تھے. اس وقت میں ان کو چونکایا, ایک بات میرے سامنے آئی کہ یہاں ایک دن ایسا آنے والا ہے, یہاں ایک دن آنے والا ہے. کیوں؟ میرے سے پہلے ایک شخص آیا تھا یہاں, میں جہاں بیان کیا وہیں سے بیان کیا, اس کے بیان کے اقتباسات میرے سامنے آئے, تو میں یہ بھی سمجھا یہ بلا یہاں بھی آ رہی ہے. اگر یہ بلا یہاں آ جائے گا تو مچھلی پٹنم میں ایک دوسرے کے خلاف ہے. مچھلی پٹنم میں مسلمان ایک دوسرے کے خلاف نہیں, خلاف ہوئے تو کوئی پرواہ نہیں, حاسد بھی ہو گئے ہیں. سمجھ میں آ گیا, حاسد بھی ہو گئے. دیکھو دوستو, حسد جب دل میں آتا ہے ایمان چلا جاتا ہے. چاہے آپ اپنے باپ سے حسد کرو, اپنے بیٹے سے کرو, اپنے بھائی سے کرو, اپنے وطن والے سے کرو, غیر سے کرو, بہرحال حسد ایک آگ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم کی آگ ہے, جس کے دل میں وہ حسد آتا ہے اس کا ایمان چلا جاتا ہے. اور وہ آگ ایسی ہے جتنے نیکیاں ہیں وہ کھا جاتا ہے, وہ حسد کھا جاتا ہے. اس کی ایک مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیسا کھا جاتا ہے, جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے, ایسا جو ہے وہ حسد جو ہے اعمال کو کھا جاتا ہے, نیکیاں کو کھا جاتا ہے. کیا نیکیاں ہیں؟ نماز پڑھنا چلے گی, جل کے روزہ رکھنا, یہی نیکیاں ہیں نا. اور کیا کریں, کیا نیکیاں کریں گے آپ ہم کیا نیکیاں کریں؟ نماز پڑھ لیں گے, 5 وقت کی نماز ہی پڑھیں گے نا بھائی, ہے نا. حسد کی وجہ سے 5 وقت کی نماز چلے جا رہی, جل جا رہی ہے, ہم کو معلوم ہی. اب سال میں ایک روزہ رہیں گے, 1 مہینہ, یہ چلا اسلام کے ارکان. اور کیا ہے روزے جل گئے. اگر کچھ پیسہ ہے ہمارے پاس, اہل نصاب ہیں, زکوٰۃ بھی دیں گے, وہ بھی نیکی ہے نا, ہے نا, وہ بھی جل گیا حسد کی وجہ. اور ہو سکتا ہے کہ ہم حج بھی کیے ہیں, استطاعت والے حج بھی کیے ہیں, حج بھی چلے گا. اب کون سی نیکی ہے جو ہم اپنے پروردگار کے سامنے لے کے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, نیکیاں ایسی جل جاتی ہیں جیسے سوکھی لکڑی کو آگ جلاتی ہے, اسی طرح سے سارے اعمال حسد جلا دیتا. یہ ایک مثال دی, اور ایک یہی مثال میں اور ایک مثال بھی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہا حسد ایک گن ہے, حسد ایک گن بولتے ہیں آپ کی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ دیمک, چدل. آپ کی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ چدل. لکڑی کو جب چدل لگتی ہے تو اندر اپنا مٹھی بھر لیتے جاتی, پورا کھا جاتی. لکڑی کھاتے ہوئے اپنا مٹھی بھر لے کے جاتی, اوپر کا کھول ویسے ہی رہتا. کیا مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ لکڑی کو جب چدل لگتی ہے تو اندر سے پوری لکڑی کھا جاتی, اوپر کا کھول نہیں کھاتی انہیں, کیونکہ لکڑی کا مغز اس کو اچھا رہتا ہے, اس وقت اندر سے پوری کھا لیتی, اوپر کا جو کھول رہتا ہے وہ اسی رہ جاتا. ہم یہ سمجھیں ہیں لکڑی ایک کام کی ہے, جب ہاتھ کو اٹھائیں گے تو خالی مٹی ہاتھ کو آ جائے. دیکھو ہوشیار ہو جاؤ,
देखो दोस्तों, सबको जाना है, बाबा को भेजे, अम्मा को भेजे, दादा को भेजे, पीर को भेजे, पैगंबर को भेजे, तुम कब पश्च पे खलंदर रहेंगे है? अब जब जा रही हैं तो वहाँ तना ही है, वहाँ जाने के बाद कुछ भी नहीं है तो क्या करेंगे, हाथ खाली फंसे हैं। आपका जीने का मकसद ही बेकार है, खूब याद रखो। तो मालूम हुआ हसद बहुत बड़ी बीमारी है, और इसमें हमा किस्म के गुनाह आ जाते हैं। इससे जो है कत्ल भी हो सकता है, हाँ, इससे चोरी भी हो सकती है। बाहर किसी सूरत हसद जब आ जाता है तो सारे गुनाह एक जगह जमा हो जाते हैं। हसद बहुत बड़ी है। आप बोली क्या आदत इतनी बड़ी बात? सुनो, सबसे पहले इंसान कौन है? आप बोल दो, दुनिया में जो पैदा हुई सबसे पहले इंसान कौन है? क्या जी, मेरे सुने नहीं आता। सबसे पहले कौन पैदा हो जी इंसानों में? हाँ, अब अपन तो बोले ना सबसे पहले सरकार दो आलम सबसे पैदा हुई, नहीं बोले, नहीं बोले, बोल रहे हैं सभी, हम भी वही बोल रहे हैं। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, समझ में? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने आप को देखना चाह, मैं कौन हूं? एक टेक्निक है ये फन है, एक मैकेनिज्म है। तुम्हारे अंदर मैकेनिज्म आए, बताता नहीं, गाड़ी लाओ बोलता करके पूछो, ये मैकेनिक कहाँ बैठे? एक मिसाल दे रहा हूँ, तुम्हारे अंदर एक टेक्निक है, एक हुनर है, एक फन है, तो आप क्या करते हैं? उसको बाहर लाना। मैं भी कैसा मैकेनिक हूँ, मैं कैसा इलेक्ट्रीशियन हूँ, मैं कैसा फला हूँ, मैं कैसा इंजीनियर हूँ, है वही शौक है यार, फिर नहीं तो कई करते है। तो जो सिफत कि आपके अंदर होती है, आपके ज़ात को उठा के लाती है, निकालो मेरे को बाहर, निकालो, बात समझ है, बात समझ में। अब चूंकि आपके अंदर टेक्निक है पर आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, एक ज़ात है हमारे पास बैठी हुई, आपके अंदर टेक्निक है, आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, आप मखलूक है, इस बात से आपको क्या फ़ायदा होगा? आप बेगर्ज हो गए तो फ़ायदा होता था, बागर्ज हैं आप, वही तो है। अल्लाह ताला को कोई गर्ज ही नहीं, उसको कोई नुकसान है ना उसको कोई फ़ायदा। अल्लाह ताला को ना कोई नुकसान है ना कोई फ़ायदा, पर उसके अंदर एक कमाल है, वो है पैदा करना, बनाना, मैन्युफैक्चर करना। अंग्रेजी सही बोला, यानी कोई चीज़ बनाना, मैन्युफैक्चरिंग बोल, इंजीनियरिंग, कुछ मशीन बनाना, मकान बनाना, वो बना, है ना? तो अल्लाह ताला खालिक है, अल्लाह के जैसा कोई खालिक नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला अंदर खालिकियत है, उसके अंदर वो बोल रहे हैं, ऐ मौला तू मेरे को बाहर ला, पैदा कर, तू कैसा है तो तू देख ले। वो शौक था अल्लाह को, हाँ समझ में आया? वो शौक था अल्लाह को। जैसे कि हमने ये बनाया, अब ये इमारत बनाए ना, एक शौक था बनाया। खैर शौकीज बोलेंगे हमारे क्या, हम तो कमी नहीं, इतना बड़ा काम तो नहीं कर सकते, है ना? मगर हम ये बनाने से पहले क्या करें? एक प्लान डालें, ऐसा ऐसा ऐसा, और उस प्लान पे खड़ा कर दिए है, और वो प्लान वहाँ है, इमारत यहाँ है नहीं, वो प्लान वहाँ है, हाँ वो प्लान तो रहना पता, वो हमें जा रहता, समझ जाना। तो प्लान वहाँ है, वो प्लान के मुआफिक इमारत बन गई, है ना? बस तो हमारे अंदर मस्जिद बनाने का जब ख्याल हुआ तो हमने प्लान बनाया, प्लान बनाने के बाद क्या हुआ? मस्जिद बना दी, बहुत खुश हो रहे हैं, वाह मस्जिद बन। अरे हाँ भाई, सबसे पहले काम क्या करे? प्लान बनाना, उसको प्लान बोलते शायद,
نقشہ، نیگیٹو، وہی بنی ہے، کچھ بھی نام دو آپ، کیا بات صحیح ہے نا؟ آئیے، اللہ تبارک و تعالی ہی تھا، کوئی تھا ہی نہیں، اللہ تعالی ہی تھا، کوئی تھا ہی نہیں، سمجھ گیا؟ کان اللہ لم یکن معہ شیء، اللہ تھا، کوئی نہیں تھا اللہ کے ساتھ۔ جب اس کی خالقیت جو ہے اندر سے بولی، ارے کسی کو تو پیدا کر، تو خالق کیسا معلوم ہوتا تیرے کو؟ شوق سمجھ میں آیا؟ تو اب دیکھا، اب کیا کرنا؟ پلان بنانا، کہ پلان بنائے بغیر کیسا بناتے؟ مسجد بنانے کا شوق آیا، نہیں آیا تم لوگوں کو مسجد بنانے کا شوق؟ ہاں ہے، تو کیا کرے؟ بغیر پلان کے بنائے؟ پلان بنائے نا، تو مسجد بنانے کا شوق آپ کو پلان بنانے لگایا۔ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، ہم ناقص ہیں، وہ کامل ہے۔ اللہ کو جب مخلوق بنانے کا خیال آیا، اپنی خالقیت کو دیکھنے کا خیال آیا، تو انہوں نے ایک پلان بنایا، سمجھ میں آیا؟ انہوں نے پلان بنایا، وہ سب سے پہلا جو پلان ہے، آج تک کوئی سمجھ رہے نہیں اس بات کو، سمجھے تو انبیاء سمجھے، سمجھے تو انبیاء سمجھے، اور سمجھے تو اولیاء سمجھے، یہ جماعتہ نہیں سمجھے، ان کو ادھر جانے کی ضرورت ہے، ان کو کیا تعلق ہے؟ کیا گر گئے تو مسجد کو سیدھا کھڑا کر لینے نہیں آتا ان کو، سمجھ میں آیا؟ تو یہ جو ہے سب سے پہلا جو پلان آیا اللہ کے پاس، پلان ڈالا وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ بولے یہ کیا ہے؟ یہ پلان ہے، یہ پلان ہے، انہوں ڈالے انہوں نے ایسا نقشہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خالی لا الہ الا نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پلان۔ پھر لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کے بغیر میں لا الہ الا اللہ نہیں، لا الہ الا اللہ کے بغیر محمد رسول اللہ نہیں، بات ہوتی ہے، تم نہیں تو ہم لا الہ الا اللہ نہیں، تم نہیں تو ہم خدا نہیں، تم نہیں تو ہم رب نہیں، تم نہیں تو ہم رازق نہیں، تم نہیں تو ہم نہیں، محبوب تم سے تو ہم، اور پھر ہم نہیں تو تم بھی نہیں، ہم سے تم ہو، یہ دونوں کا معاملہ ہے، یہ دونوں کا معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کو پیدا کر لیا، وہ تو تھا ہی تھا، وہ تو تھا ہی تھا نا، کان اللہ ہی تھا نا، تو اپنے محبوب کو پیدا کرا۔ کیسا پیدا کرا؟ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نور ہے، یہ عقل میں نہیں آتی بات، یہ علمی گفتگو ہے، یہ عقل میں نہیں آتی، عقل تو یہاں، عقل کو تو کھونا پڑتا ہے۔ دیکھیے ایک بات عقل سے سمجھنے کی ہوتی ہے، وہ پیخانہ دھو لینا بولتے ہیں، ایک بات عقل سے سمجھنے کی ہے، وہ کیا ہے؟ پیخانہ دھو لینا، عقل رہی تو دھو لیتا نہیں تو یہ رہتا، سمجھ میں آنا؟ تو عقل پیخانہ دھو لینے، پیشاب دھو لینے، سمجھنے کی لذت کو صاف کر لینے، کھانے کو پینے کو، اس کو عقل بولتے ہیں۔ یہ حیوان کو بھی ہے، یہ حیوان کو بھی ہے، بہت سارے حیوان جو ہے آپ دیکھو اپنی پاکی کر لیتے ہیں، کبے دیکھو جا کے جو ہے پانی میں آرام سے جا کے نہا لیتے، صاف کر لیتے ہے، مرغیاں تو گھڑ کے جا کے پورا تیمم کر لیتے، عقل۔ تو عقل کس کو بولتے ہیں؟ عقل کس کو بولتے ہیں؟ صاف کر لیتے، اپنے کو صاف کر لیتے کو عقل بولتے ہیں، یہ ہے، سمجھ میں آنا؟ تو معلوم ہوا یہ پلان کو سمجھنے کے لیے عقل کی نہیں، ایمان کی ضرورت ہے، یہ پلان کو عقل نہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اسی مقام پہ کہا، عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، حسبی اللہ گو کہ اللہ ہم کفا۔ ارے عقل کو پھینک دے، ان کے پیروں میں ڈال دے، محمد رسول اللہ کے، بول دے کہ آپ کافی ہے، بول دے آپ کافی ہے۔ دیکھیے تو آج کی بات نہیں، سمجھ میں آیا؟ تو یہاں عقل سے کام نہیں چلے گا، یہاں عقل سے کام نہیں چلے گا،
تو اس واسطے میں کہا اللہ کی ذات نور ہے، صرف بول لیتے ہیں، سمجھ میں نا، یہ عقل کی بات نہیں، ایمان کی بات ہے۔ اللہ نور ہے تو ایمان ہونا پڑتا ہے، عقل میں نہیں، سمجھ میں وہ عقل میں نہیں آتا، سمجھ میں۔ تو اللہ کی ذات نور ہے، یہ ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کر لیا۔ اب دونوں ہیں، تھے ایک، اب دو ہو گئے۔ تھے ایک ہی نا، اللہ ہی تھا، ایک تھا، وحدہ لا شریک لہ، کوئی نہیں تھا۔ کیا دل نہیں لگا تو کیا کریں، دوسرا ہونا لازم ہوگا۔ تو اپنے اسماء و صفات کو اللہ تعالیٰ استعمال میں لانا چاہتے تھے، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نور سے آپ کو پیدا کر لیا، مگر کئی دن تک تو تعمیر ہوتی رہی ہے، ہزاروں سال، ایک دو دن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں سال، کئی ہزار سال میں عالم نور میں اللہ کے گشت کرتا رہا۔ یعنی اللہ کے بولے، میں بول رہا ہوں تم کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے نہیں بولے سرکار، نور مطلق کا میں گشت کرتے رہا، میں نور مقید ہوں، نور مطلق کا میں گشت کرتا رہا، جس نور سے میں پیدا ہوا۔ اول ما خلق اللہ نور، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، ہزاروں سال میں گشت کرتا رہا، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا رہا، خوش ہوتا رہا، خوش ہوتے رہا۔ کیا اللہ تعالیٰ کی میں ثنا کرتے رہا، اللہ خوش کیسا ہوا، ثنا کرتے رہا، ہزاروں سال میں نے ثنا کی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہزاروں سال۔ اللہ کو خوش کرنا ہے تو ثنا کرو، اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کو خوش کرنا ہے، ثنا کرو۔ آپ فرماتے ہیں میں ہزاروں سال اللہ کی ثنا کرتے رہا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ خوش ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ میرے پہ تجلی ڈالی، پھر میں نے اپنی تصویر بدل دی، رخ پھیر دیا، سبحان اللہ سے میں الحمدللہ کیا، الحمدللہ الحمدللہ، تعریف کروں، ہزاروں سال میں نے تعریف کی۔ تم کیا کرتے، کائنات ہی نہیں تھی، کائنات تھی نہ کائنات کی زبان تھی، نہ ثنا معلوم نہ حمد معلوم، سمجھنا، آپ ہی نے تو ثنا کی، آپ ہی نے تو حمد کی اللہ کی، سب سے پہلے آپ ہی نے، پیدا بھی پہلے ہوئے، نور اول بھی ہے، خلق اول بھی ہے، ثنا خواں ہے اللہ کے آپ سب سے پہلے، کوئی ہے کیا ثنا کریں گے آپ، ہے سب سے پہلی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سب سے پہلی کبریائی آپ ہی نے بیان کی، پھر ہزار سال تک میں اللہ کی کبریائی، اللہ اکبر۔ آج یہی کلمات آپ کو مل رہے ہیں، یہ تسبیح آپ چھوڑ دیے، صحابہ اس کو لے لی، صحابہ اس کو نہیں چھوڑے، اس لیے ان کی زندگی میں برکتیں آئی، ہم چھوڑ دیے، ہماری زندگی میں برکتیں۔ واقعہ ہے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے دختر نیک اختر ہیں، بڑے قسم پرسی میں گزار رہے تھے، بڑے غریب صحابی تھے آپ کے شوہر، مگر بڑی تکلیف اٹھا رہے تھے، لونڈی کو رکھ نہیں سکتے تھے، ہے چکی پیستے پیستے ہاتھوں کو گٹھے آ گئے، مشق اٹھاتے اٹھاتے پانی کا کندھوں کو گٹھے آ گئے، ہے جھاڑو مارتے ہوئے گرد آلود، آپ کا لباس ہو گیا تھا، لباس بھی بوسیدہ۔ ایک مرتبہ کا واقعہ یوں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دستک دی، اندر سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی، ابا حضور آپ آ سکتے ہیں، آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا کہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ، کہا کہ وہ نہیں آ سکتے، ہاں ابا حضور وہ نہیں، آپ آئیے۔ سرکار دو اعظم معلوم ہوا میری بیٹی ایسا بول رہی ہے،
وہ صدیق اکبر میرے سسرے ہیں، میں ان کو لانا چاہ رہا ہوں، ہاں آپ کہتی ہیں آپ آئیے، ان کو مت لائیے۔ سرکار دو عالم سمجھ گئے، اپنے ردا مبارک کو اوپر سے پھینک دیا۔ آپ سمجھ گئی، لپٹ لے کے کہا اب بلا کے لا سکتے، یعنی کپڑے بھی برابر میسر نہیں تھے، وہ میں بولنا چاہتا ہوں۔ تو ایسی حالت میں حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فاطمہ جاؤ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیت المال آیا ہے، اس میں کچھ لونڈیاں بھی آئی ہیں، تقسیم کر رہے ہیں سرکار دو عالم، ممکن ہے آپ کو بھی کچھ ایک آدھ لونڈی مل جائے، یہ تکلیف سے آپ بچ جائیں گے۔ کیونکہ شوہر کا حکم ہے، سیدھا چلے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں، سرکار دو عالم تقسیم کر رہے ہیں، لونڈیاں بھی ہو گئے، پیسہ بھی ہوگا، سب ختم ہو گیا۔ دیکھیے دوست، پلٹ کے پوچھتے ہیں جانے من کیسے آنا ہوا بیٹے، دیکھیے کیسے آنا ہوا بیٹے، ابا حضور حالات ایسے ہیں، میرے کام میں جو ہے مدد ہوں گی، ایک آدھ لونڈی مجھے بھی مل جائیں گی، سمجھ کے میں آئی تھی، ارے سب تقسیم ہو گیا، اب تو سب تقسیم ہو گیا۔ کہا کہ ابا حضور آپ توجہ نہیں فرمائے، اچھی بات ہے بیٹے، میں ایک بات پوچھتا ہوں تم کو تو مانو گے؟ ابا حضور فرمائیے، دنیا کی تکلیف اچھی ہے یا آخرت کی؟ دنیا کی تکلیف اچھی ہے یا آخرت کی؟ ابا حضور دنیا کی تکلیف اچھی ہے آخرت کے مقابلے، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی تکلیف ہے۔ تو یہ کام کرو بیٹے، ایک کام کرو، تم روزانہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تسبیح پڑھ لیا کرو۔ یعنی یہ اسماء حسنہ ہے، یہ پاک نام ہے اور بڑے معتبر نام ہے۔ ایک مرتبہ اگر کسی نے سبحان اللہ کہہ دیا صدق دل سے، ٹھیک ہے، کسی نے صمیم قلب سے، کسی نے یقین سے کہہ دیا سبحان اللہ، 7 زمین 7 و آسمان کو تولا جائے گا، سبحان اللہ کا پڑھنا چھوٹ جائے گا۔ اسی طرح الحمدللہ کا بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح اللہ اکبر کا بھی ہے۔ یہ 3 اسماء ایسے ہیں، تو تم جو یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، اللہ تمہارے کام میں ہاتھ بٹائے گا، ہاتھ بٹانا، اللہ تعالیٰ تمہارے کام میں ہاتھ بٹائے گا، خوشی خوشی چلے گی۔ پوچھا حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ بہت بڑی دولت مل گئی ہے۔ کیا یہ عقل میں نہیں آتی میاں، یہ ایمان کی بات ہے۔ ہم بولتے تو بابا جو وظیفہ پڑھ لیتے بیٹھو بولے، اے ہم آج ہوتے تو یہی بولتے، بابا جو لونڈی دینے کی وجہ سب کو دیے میرے کو نہیں دیے، بولتے تھے نہیں، بولتے تھے نہیں، عقل تو یہی بولی نا، ایمان تو یہ بولا بہت بڑی دولت مل گئی ہے، تو لہذا آپ کرنے لگی۔ اب ظاہر ہے جب وظیفہ دے دیا گیا تو پوچھا بھی جاتا نا کیا حال ہے، جیسے کہ ہم بھی آپ سے بات کرتے کرتے کیا بھائی کیا حال ہے، کیا ہے، کیسا ہے، بولتے ہیں نا، وہ یہاں حال بولے تو میں کھاتے پیتے اچھا ہوں بولتا ہوں۔ اللہ والوں کے پاس کھانا پینا حیوان کی صفت ہے، اللہ کی یاد کیسا ہے پوچھتا ہے، سمجھ میں آ؟ تو یہاں جو ہے جب پوچھا گیا بیٹے فاطمہ بتائیے کیا حال ہے، ابا حضور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میرا کام کون کر دے رہا ہے، حالانکہ کام میں ہی کروں، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، جو تکلیف جو دقت پہلے ہوتی تھی ختم ہو، حالانکہ کام میرے سے ہی ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے دوست، تم کیا سمجھے، یہ اللہ والے سمجھتے بات کو، دوسرے نہیں سمجھتے بات کو، نہ ہاتھ تمہارا نہ قوت تمہاری، کام کیا کریں گے، نہ ہاتھ تمہارا
یہ ہاتھ تمہارا ہے، انہوں دیے کہ قوت، انہوں کی کام کیا کرے؟ سمجھ میں آیا؟ نہ ہاتھ تمہارا، یہ غلط پڑھو، نوٹ کر لو، جاؤ پوچھو کسی سے۔ یہ اللہ والے جو ہے یہ تربیت کرتے ہیں اپنے مریدین کو، کیا سمجھ؟ ارے ہاتھ بھی اللہ کا، قوت بھی اللہ کی ہے، تم کیا کام کرتا ہے؟ خالی بیچ میں آیا۔ سمجھ میں آیا؟ پانا کبھی تھکتا نہیں، میکینک کے ہاتھ کو لگ جائے۔ پانا کبھی تھکتا نہیں، میکینک کے ہاتھ کو لگ جائے، ہزاروں نٹاں کھول دے گا مگر میکینک کا ہاتھ ہونا چاہیے، پانا کھولتا نہیں، ان کو معلوم ہی نہیں۔ یہ ہے اللہ والے لوگ جو اللہ سے وابستہ کرتے ہیں اللہ کے بندوں کو۔ ہے سرکار دو عالم اپنے دختر کو